محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارا تعلق جس نبی سے ہے، جس پیغمبر اور جس رسول سے ہے، وہ پیغمبر وہ رسول کائنات کے اندر وہ مقام اور وہ حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبوت کے لائق نہیں۔ اللہ پر ربوبیت ختم ہے، نبی پر نبوت ختم ہے۔ اور آپ کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں آئے۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آتا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ محترمہ کو درد ذہ کی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ یہ رحمت للعالمین کی پیدائش ہو رہی ہے، درد ذہ، کہ جو اس کائنات کے اندر ہر عورت کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو رحمت للعالمین ہے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو ساری انسانیت کو پیار، محبت اور امن تقسیم کرنے آ رہا، جو اس دھرتی سے سازشیں رچنے والوں کی سازشوں کو ختم کرنے کا آ رہا، جو ساری انسانیت کو محبت کا سبق سکھانے آ رہا، اتحاد اور بھائی چارے کا سبق سکھانے آ رہا، رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہے۔ لکھا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھوں میں آپ تشریف لائے، آپ کے ہاتھوں میں آئے، تو آمنہ نے خیال کیا ہوگا کہ اس جیسا خوبصورت اور حسین بچہ تو میں نے آج تک، جہاں تک میری رشتہ داری، دوست و احباب، تعلقات اور مکے کی حدود جہاں تک ہے اور جہاں تک میری نگاہ پہنچی ہے، اس سے خوبصورت بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کی دادی بھی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس سے حسین بچہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس سے خوبصورت بچہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں عبد المطلب، جو ملک شام، ایران اور مصر اور نہ جانے کن کن ملکوں کے سفر کرتے تھے تجارتوں کے تعلق سے۔ فرما رہے ہیں کہ آمنہ، تو نے تو صرف خاندان قبیلے کے بچے دیکھے ہو، اور فاطمہ تو نے کچھ اور اس سے زیادہ قبائل دیکھ لیے ہوں گے۔ فاطمہ کو نام یاد ہے نا کس کا تھا؟ یاد ہے؟ آپ کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا اور آپ کی چھوٹی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، کبھی شک میں پڑ جاؤ۔ فاطمہ تو نے کچھ خاندان قبیلے دیکھ لیے ہوں گے، مجھ سے پوچھ، میں عبد المطلب مکے کا بڑا تاجر ہوں، ایران کا، شام کا، مصر کا، دوسرے ملکوں کا میں نے سفر کیا ہے، میں نے کسی ملک اور کسی شہر میں اتنا حسین بچہ دیکھا ہی نہیں۔ تو لائن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی لگی ہوئی تھی، یہ قافلے کے ساتھ آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے۔
چونکہ عرب کے یہاں دستور تھا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو مائیں دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، بچے کو دے دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہماری بیویاں ہیں نا، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو دودھ پلائیں، یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کہتی ہے اس چیز کو، یہ تو احسان ہے ان عورتوں کا۔ اب میری بھی گھر والی سننی کمرے میں بیٹھے ہی ڈانٹیں گی نماز کے فوراً بعد، اچھا یہ اصول تھا۔ حلیمہ بھی لائن میں موجود ہے، کیا فرمایا ہوگا؟ خیالات ہیں میرے کہ جب آمنہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا، فاطمہ کہہ رہی ہے میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا، عبد المطلب کہہ رہے ہیں میں نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا، تو حلیمہ نے بھی تو کچھ کہا ہوگا۔ حلیمہ نے کہا کہ اب آمنہ تو نے خاندان دیکھے، فاطمہ تو نے قبیلے دیکھے، عبد المطلب تم نے شہر دیکھے، ملک دیکھے، مجھے دیکھو کہ میں نے شہروں کے ملکوں کے گھر گھر دیکھے۔ کیا میں نے شہروں کے ملکوں کے گھر گھر دیکھے، لیکن مجھے اتنا حسین بچہ نظر نہیں آیا کہیں بھی۔ یہ مائک جو نا آواز یا تو مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں چل پا رہا ہے، یہ آواز کھینچ رہا ہے بہت زیادہ، ساؤنڈ نہیں آ پا رہے اس کے بالکل، پتہ نہیں جمعے کے دن کیا اس پہ لعنت برس جا، باقی دن صحیح چلتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا، کافی زور لگانا پڑ رہا نا بولنے کے اندر زور لگتا ہے تو آواز خراب ہو جاتی ہے ساری۔ یہی تو ایک شان ہے مسجدوں کے اندر مائک تو خوبصورتی کا ہونا۔ تو حلیمہ بھی لائن میں ہے اور قریب جو ہے جبرائیل بھی کھڑا ہوا ہے۔ کون؟ جبرائیل امین۔ اب تو سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو جبرائیل کیا کرنے آ گیا؟ میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے، یہ بات اگر موقع ملا تو کروں گا، ورنہ اگلی مجلس میں آئے گی، کہ جبرائیل وہاں ضرور ہوگا، اور کیوں ہوگا اس کی دلیل ابھی موقع ہوگا دوں گا، ورنہ اگلی مجلس میں ہوگا۔ جبرائیل بھی ہوگا، جبرائیل نے بھی کہا ہوگا آمنہ تو نے خاندان دیکھے، فاطمہ تو نے قبیلے دیکھے، عبد المطلب تم نے ملک دیکھے، حلیمہ تم نے گھر گھر دیکھے، مجھے دیکھو، میں نے آدم سے لے کر آج تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، اللہ کے فرشتے آئے، میں نے سب کو دیکھا، میں نے سب کے گھروں پر دستک دی، لیکن آج تک ایسا خوبصورت اور حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرا آپ کا رشتہ کتنا گہرا ہے اس نبی سے؟ اصل چیز پر آؤ، سن کر تو خوش ہو کے چلے جاؤ گے مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات بتا دی، مزہ باندھ دیا۔ مقصد مزہ باندھنا نہیں ہے، مقصد رسول اللہ سے جوڑنا ہے۔ اتنا حسین بچہ کہ جب جبرائیل نے ایسا نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔
میرا اور آپ کا اس محبوب سے رشتہ کتنا گہرا ہے. اور گہرائی کا پتہ چلتا ہے چرچوں سے، گہرائی کا پتہ چلتا ہے تاثرات سے، گہرائی کا پتہ چلتا ہے انسان کی چال ڈھال سے، گہرائی کا پتہ چلتا ہے اس کے طریقے کو اپنانے سے. کتنا گہرا ہے میرا اور آپ کا رشتہ. میرے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنی ٹھنڈک پہنچا رہی ہے رسول اللہ کے امت اپنے محبوب کو نماز ادا کر کر. یہ داڑھی میرے محبوب کو پسند تھی، میرے محبوب کی سنت ہے. سارے انبیاء نے رکھی، سارے صحابہ نے رکھی، تابعین تبع تابعین نے رکھی. کتنا گہرا رشتہ ہے. اور دنیا نے میرے محبوب کے طریقے کو، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ کر قانون بنا ڈالے. کب بنے قانون معلوم؟ یہ ملکوں کے جو قانون اور ضابطے بنے معلوم ہے کب سے ابتدا ہوئی ہے؟ 1787 کے اندر سب سے پہلا دنیا کا دستور اور قانون ملک کے اندر بنا. 1787 کے اندر سب سے پہلا قانون امریکہ نے تیار کیا اپنے یہاں 1787 کے اندر. اور اس سے پہلے دیکھو کہ کیا چل رہا ہوگا. دنیا کو شعور اور سلیقہ اگر آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کے بعد آیا. عروج جو میرے محبوب کی آمد کے بعد دنیا کو ملا ہے اس سے پہلے ترقی نہیں ہوئی. اٹھا کے دیکھ لینا جہاں تک تم پڑھے لکھے ہو، پڑھ کر دیکھ لینا تاریخ کو. جس وقت ہندوستان کا قانون سنویدھان لکھا جا رہا تھا، ساری دنیا کے قانون کو سامنے رکھا گیا. اور جانتے ہو ہمارے اس قانون کے اندر جو آرٹیکل 14 ہے کیا ہے؟ برابری کا حق. برابری کا حق یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ میرے محبوب کی سیرت سے لیا گیا. کب کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک واقعہ آیا. ایک عورت کا، سرمایہ دار عورت تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. لوگوں نے درخواست ڈالی، اپلیکیشن ڈالی اور کیا کہتے ہیں تمام آرزویں کی اللہ کے نبی علیہ السلام اسے معاف کر دیں. بوڑھی عورت تھی، اسے معاف کر دیں، یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، سرمایہ داروں کے گھر کی یہ عورت ہے، بہت مضبوط عورت ہے. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر میری لخت جگر چہیتی اور سب سے لاڈلی بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. اس کو بھی کیا دیتا ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور آرٹیکل 15 بھی کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس کی تعلیم ہے کہ جس سے میں نے رشتہ توڑ رکھا ہے، رشتہ ٹوٹا ہوا ہے.